سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے ضمنی طور پر معراج کے واقعے سے پہلے جو شب برات آنے والی ہے، مسلمانوں کے اندر یہ بھی شب برات کا مسئلہ بھی بہت عجیب و غریب ہے۔ امت افراد و تفرید میں پڑی ہوئی ہے۔ ایک طبقہ شب برات کچھ ہے ہی نہیں، مانتا ہی نہیں ہے۔ ایک طبقہ جو ہے وہ اتنی خرافات موضوع حدیثوں پر عمل کر کے وہ رات نصف شعبان کی وہ رات کو برباد کر دیتا ہے۔ شعبان کے مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے شعبان میں۔ اب چونکہ روزہ رکھنا مشقت کا کام ہے، اس لیے کوئی کرتا نہیں۔ اگر اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے تو کثرت سے روزہ رکھا جائے۔ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ کو فرمایا ہے کہ 25، 26، 20، 15 جتنا ہو سکے روزہ رکھو، لیکن آخر میں جا کر 25 یا 26 شعبان کو روزہ چھوڑ دو، تاکہ فرض میں اور نفل میں فرق ہو جائے۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں روزے کو فرض کیا رمضان کا، وہ 29 اور 30 ہوتا ہے، اور آپ نفلی روزوں کو کنٹینیو کرتے جائیں گے تو پھر وہ 40، 50، 60 ہو جائے گا۔ اس لیے صحابہ کو فرمایا کہ روزہ رکھو، لیکن شعبان کا روزہ اگر کثرت سے رکھتے ہو تو رکھو، لیکن 25، 26 کا آخری وقت کے اندر اس روزے کو چھوڑ دو، تاکہ فرض کے اندر اور نفل میں فرق پڑ جائے۔ شعبان کی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں نصف شعبان پہ 15ویں شب میں اللہ کی طرف سے لوح محفوظ سے فرشتوں کو کاغذ لکھ کے دیا جاتا ہے۔ لوح محفوظ سے جو لوگ دنیا میں آنے والے ہیں، پیدا ہونے والے ہیں، ان کا لکھ دیا جاتا ہے، جو دنیا سے اٹھ کر جانے والے ہیں ان کا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ رات عبادت کی رات ہے، لیکن اس میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ اجتماعی عبادت نہیں ہے، مسجدوں میں جمع ہونا نہیں ہے۔ یہ نفلی عبادت کے لیے اللہ کے نبی نے اور صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ تنہائی میں کیا جائے۔ نفلی عبادت دکھا کے نہیں کی جاتی، نفلی عبادت تنہائی میں کی جاتی ہے، اللہ جانے آپ جانے۔ تو اس انداز سے، اور شب معراج، شب برات کا جو 15ویں کو بہت سے لوگ رات کو جاگ کر 15 کو روزہ رکھتے ہیں، وہ نفلی روزہ ہے۔ شعبان کے اگر روزہ رکھنا ہی ہے تو یہ محرم کے 9 اور 10 کے بدلے یہاں پہ بھی لوگوں نے لگا دیا کہ 14 اور 15 یا 15 یا 16۔ لیکن سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بعث کے روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15۔ تو جن کو شعبان کے روزے رکھنا بھی ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے پر رکھیں، 13، 14، 15۔ شعبان کے روزے کثرت سے رکھنا یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے، صحابہ کرام کا عمل ہے۔ یہ شب برات کے بارے میں ضمنی بات بتانی تھی۔ اور شعبان کی شب برات سے آج 10ویں شعبان ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، آپ قبرستان کا نظارہ کیا ہوتا ہے مسلمانوں کے محلوں کا۔ پورا صحابہ کرام کے دور میں کہیں یہ معاملہ نہیں ہے، پورے تابعین پہ کہیں معاملہ نہیں ہے۔ تبا تابعین کے دور سے اندر یہ عبادت کا معاملہ وہ بھی تنہا کرتے تھے، وہ بھی شام کے، عراق کے مجتہدین، شام کے اور عراق کے تابعین۔ امام مالک مدینے میں تھے، امام مالک کے سارے شاگرد مدینے میں تھے، وہاں یہ شب برات کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ نصف الشعبان کا جو معاملہ تھا اس میں آپ لوگ جو 13، 14، 15 صحابہ تو یہ ایام بیس کے روزے رکھا کرتے تھے، اور شب برات کے اندر صحابہ کا اپنا عمل ہوتا تھا۔ کوئی قرآن پاک، آپ بھی شب برات میں اپنے گھر میں نفل نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک حدیث جو حضرت عائشہ کی قبرستان والی، آپ نے اس کے بعد پھر بہت دن تک زندہ رہے، پھر قبرستان آپ شب برات میں نہیں گئے، ہم نے اس کو سنت و نفل فرض بنا دیا ہے۔ اگر وہ ہے بھی، اس کے بارے میں بھی حدیث ہی بتائی کہ وہ ضعیف حدیث ہے، لیکن بہرحال چلیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل اگر ہے تو آپ عبرت کے حساب سے قبرستان میں ایک مرتبہ جائیے، اس کو آپ لازم اور فرض مت کیے کہ شب برات میں نہیں جائیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اور آج کے قبرستان میں آپ جا کے کیا کریں گے؟ وہاں عبرت ہوگی، عبرت کے لیے قبرستان جایا جاتا ہے کہ عبرت حاصل ہو۔ آج عبرت ہوتی ہے وہاں؟ نالواڑی قبرستان میں ہم نے دیکھا 2 قبروں کے بیچ میں چٹائی چادر بچھی ہوئی ہے، برقع پہن کے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، فالودہ باہر سے آیا جا رہا ہے، بھجیا آیا جا رہا ہے، وہ کھایا جا رہا ہے۔ اور گیٹ پہ مولانا احمد اللہ کا فتویٰ لکھا ہے کہ مزار قبرستان میں عورتوں کو آنا منع ہے۔ ابھی دیکھیے گا آپ شب برات میں وہ فقیر لوگ اپنی وہ جگہ کو گھیچ کر پھر بیچتے ہیں اس کو۔
اور 90% غیر مسلم فقیر بن کے آتے ہیں جو مسلمانوں کی دولت کو لے کے آتے ہیں۔ 1968 کے اندر 1998 میں انقلاب میں اور اردو ٹائمز کے اندر رپورٹ آئی تھی کہ صرف مسلمانوں کا نالواڑی قبرستان اور بڑے قبرستان میں ایک رات میں نالواڑی میں 1 کروڑ برباد ہوتا ہے اور بڑے قبرستان میں 1 کروڑ روپے برباد ہوتا ہے۔ یہ صرف 2 قبرستان کی رپورٹ ہے، ماہم کے کا، ورلی کا، دوسرے کسائی واڑے کا، کوئی دوسرے قبرستان کا معاملہ نہیں ہے۔ فقیر بیٹھے ہوئے جا رہے دے رہے، اس میں صدقہ بھی جا رہا ہے، رکعت بھی دے رہا ہے۔ ہاں یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس میں آپ کثرت سے روزے رکھیں، کثرت سے صدقے دیں۔ اور بہت سارے اہل باطن نے تو اس شعبان کے مہینے میں کچھ چیزیں خریدا کرتے تھے اللہ والے۔ یہ حدیث و سنت کی بات نہیں، یہ بزرگوں کا عمل رہتا تھا، کچھ چیزیں خریدا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں، خاص کر شعبان کے مہینے جا کے مٹی کے برتن خریدا کرتے تھے۔ مٹی کے برتن میں پہلے کھانا پکتا تھا، وہ خریدتے تھے، اور اس کے بعد چپل خریدتے تھے، اور اس کے بعد تسبیح خریدتے تھے، اور اس کے بعد کھجور اسپیشل خریدتے تھے شعبان کے مہینے۔ یہ 4 چیزیں خریدتے تھے۔ چاروں چیزیں آپ کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، مٹی کے پتھر برتن میں کھانا کھاؤ، آپ کو احساس ہوگا کہ ہم بھی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اور آپ یقین مانیے کہ جو لذت مٹی کے برتن میں کھانے پکنے میں وہ دوسرے برتنوں میں نہیں آتی۔ اور تسبیح کہ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، تسبیح شعبان میں لے لیا گیا۔ چپل جوتا شعبان میں اس لیے کہ بے نمازی بھی شعبان کے مہینے میں کثرت سے مسجد میں جانے کی کہ ابھی سے عادت ڈالو، تاکہ رمضان مہینے کے اندر جو رمضان کی فضیلت ہے کہ نفل کا فرض کے ثواب، فرض کے برابر ثواب، اور ایک فرض کا 70 فرض کے برابر ثواب ملے۔